کسی کو کھانا کھلانا ہے، کیوں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے اس کو کھانا کھلاتے، اپنے بچوں کو کپڑے پہنانے سے پہلے اس یہودی کو کپڑے پہناتے۔ پڑوسی ہے، کیوں؟ اس نے یہودی سے کچھ لینا تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سن کر کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق گنوائے کہ مجھے خدشہ ہوا کہیں پڑوسی مرنے والے کی وراثت کا حصے دار نہ بن جائے۔ کسی نے اس یہودی سے کہا، ابن مبارک کے پڑوسی سے، یہ مکان بیچ دے۔ کہا 2000 درہم میں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا مکان کی قیمت تو 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانگتا ہے؟ کہا 1000 درہم مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ نبی کی حدیث سے سن کے عمل کرنے والے، ہر عمل کیا جائے، مقصود کیا ہو؟ اللہ عز و جل راضی ہو جائے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے، اور پھر فرض نمازیں پڑھو، فرض روزے رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، یہ اسلام ہے۔ ایک اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، اور مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ غیبتیں کرنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، بہتان باندھنے والوں، چوریاں کرنے والوں، بھائیوں کو تکلیف دینے والوں، مذاق کے اندر کسی کی جوتی چھپا لی، کسی کا پیسہ چھپا لیا، کسی کا اقامہ چھپا لیا، یہ جب تک پریشان رہے گا تو عذاب میں رہے گا، یہ یاد رکھنا۔ اسلام یہ ہے مسلمان تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ کہا اللہ کے نبی ایمان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لا، اس کے نبیوں پر ایمان لا، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے اعمال حاضر ہوں گے، نماز حاضر ہوگی، کہے گی اللہ میں نماز ہوں، اللہ کہے گا تو خیر پہ ہے۔ روزہ حاضر ہوگا، اللہ میں روزہ ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ زکوٰۃ حاضر ہوگی، اللہ میں زکوٰۃ ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ ایک ایک عمل پیش ہو رہا، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور کہے گا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ آج تیری وجہ سے میں عطا کروں گا اور تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا۔ جو تیرا نام لے کر آئے گا، جو اسلام کے اوپر چل کر آئے گا، جو تجھے اپنا دین بنا کر آیا ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کو عطا کیا جائے گا، اور جس نے اسلام سے روگردانی کی ہوگی اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ مالک کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جس نے ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں، جو اسلام کی بات نہیں، جو اسلام سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ واجب ہے، اور آپ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا بھی ضرورت دین ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، مالک فرماتا ہے ہم نے آپ کو وہ کتاب نازل فرمائی پر جس میں ہر چیز کا کافی اور شافی جواب ہے۔ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو دیکھا جو ہاتھ میں تورات کا ورقہ لے کر آ رہے، تورات کا ورقہ پڑھ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا میں تمہارے پاس، تو ابھی تک حیرت میں مبتلا ہے، کیا میں تمہارے پاس واضح اور چمکتی ہوئی کتاب کو لے کر نہیں آیا؟ ایک اور روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں حضرت عمر تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، غصے کے اندر آقا آ رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ عمر ابن خطاب تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تورات کا ورقہ پڑھنے والے
لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي۔ آج تو تورات کا ورقہ پڑھ رہا ہے، اگر موسیٰ صاحب تورات زندہ ہوتے میری نبوت کا انہیں دور ملتا، ان کو بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے تورات کے ورقہ پڑھنے والے، اے خطاب کے بیٹے، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے تم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو کر جہنم میں جاؤ گے، او کما قال علیہ السلام۔ سیدھی راہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو یہ حدیث سنا کر ایک سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے غور کیجئے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے تو صحیح، یہاں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر نبی کے مقابلے پہ اس کی بات مانی جائے تو سیدھا راہ ہمارے ہاتھ سے جدا ہو جائے گا، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کتنی ہی وہ باتیں ہیں، صحیح حدیث آپ تک پہنچ جاتی ہے، سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، دیکھ لیتے ہو، اور پھر ہمارے درمیان رکاوٹ آتی ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہماری فقہ، ہمارے مولوی، ہمارے بابا، ہمارے حضرت، ہمارے فرقے، ہماری جماعت، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کی بات چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلیں تو گمراہی، اور نبی کی بات چھوڑ کے آج للو پھدو کے پیچھے چلے تو کیسے کامران ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، ایمان کی حالت میں دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ 3 عنوان کی سیڑھیاں تیار ہو کر آ چکی ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی جو پچھلے 2 درس ہوئے ہیں، اور فعال اور بدشکونی نجومیوں کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، اور جہنم کی آگ سے کیسے بچیں، یہ 3 سیڑھیاں تیار ہو کے عبدالواحد بھائی کے پاس آ گئی ہیں، جو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ کیا عورت اپنے گھر میں بغیر دوپٹے کے گھوم پھر سکتی ہے کہ نہیں؟ اور یہ کہ کس مدرسے میں مدرسہ یا طالبہ بھی بغیر دوپٹے کے، یا طالبہ لمبی عرصہ رہ کر پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ایسے گھر میں عورت بغیر دوپٹے کے گھوم سکتی ہے جہاں پر اس کے محرم رشتہ دار ہیں، نامحرم نہیں ہے، جہاں پر دیور، جیٹھ، کزن کا آنا جانا بغیر اجازت اندر نہیں ہے، وہ عورت اپنے گھر میں دوپٹہ پہن کے اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بغیر دوپٹے کے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، خامد ہے، اس کی اولاد ہے، گھوم سکتی ہے۔ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اگر وہ گھر میں ہو تو پھر اس طرح گھومنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مدرسے کے اندر اگر پردے کا انتظام ہے، بے پردگی نہیں ہے، اختلاط نہیں ہے نامحرموں کے ساتھ، تو وہاں بچی کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کرنا کیا لازم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ ہے، وہ جب بھی کر دے۔ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، مقتدی کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا تو کب پڑھنا ہے؟ ولضالین کہنے کے بعد یا اس سے پہلے؟ اگر امام ولضالین کہنے کے بعد انسان وقفہ دیتا ہے تو پھر اس وقفے کے اندر پڑھ لے، اور اگر وہ وقفہ نہیں دیتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت کے مطابق اپنے دل کے اندر ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لو، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شوہر اپنے شریک حیات سے کتنے مہینے الگ رہ سکتا ہے؟ شریعت جتنے دن اجازت دیتی ہے، اگر اس سے زیادہ کے بعد الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود یا شوہر؟ شوہر سے دور رہنے کے لیے 4 مہینے کی حضرت عمر کا فتویٰ ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ 4 مہینے تک آدمی اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ آپ نے اس دور میں مجاہدین کے لیے قانون جاری کیا تھا کہ جو بارڈر پر گئے ہوئے ہیں جہاد پہ، وہ بھی 4 مہینے کے بعد واپس آئے۔ کوئی عورت اپنے خاوند کو گھر بلاتی ہے اپنی ضروریات کے لیے اور خاوند نہیں جاتا، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو دونوں مجرم ہیں، وہ اکیلی مجرم نہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا مقدار ہے؟ کتنی صفوں کو چھوڑ کے گزر سکتے ہیں؟ کم از کم جس صف میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے 3 صفوں کو چھوڑ کر آپ اس کے آگے سے گزر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا